ذہن نشین کر لیں تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں آدمی شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنے کی نیت کرے، اس لیے کہ جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا ہو سکے گا۔ آدمی ادھورا سنے گا، ادھورا سمجھے گا تو ادھورا عمل کرے گا، تو ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے نیت کریں کہ آخر تک رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے۔ مجلس میں ہونے کے بعد بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے اور مجلس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اپنے پڑوسی پر بھی نگاہ رکھی جائے، کوئی اگر سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ اٹھا دیا جائے، یہ اس کے ساتھ میں خیر خواہی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا کہ جو بات سنیں گے اچھی طرح سمجھیں گے اور اچھی طرح اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ دوسرا نفع یہ ہوگا عمل کی نیت کرنے کا کہ جو باتیں بھی سنیں گے وہ باتیں محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ عمل کے وقت میں وہ باتیں یاد آئے گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس کام کو ایسا کرنا چاہیے، بات محفوظ رہے گی دل میں اور عمل کے وقت میں وہ یاد آئے گی۔ مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے یوں کہا کہ میرا یہ بہت اہم دوست ہے، اس کے لیے اچھے کھانے بنانے ہیں اور کئی ایک قسم کے کھانے بنانے ہیں۔ وہ کھانوں کی لسٹ دیا اس کو کہ یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ اگر میزبان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو وہ ساتھی نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی وہ فوراً گنا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس لیے کہ اس نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے اور عمل کی نیت سے سنی ہے، اس لیے بات محفوظ ہو گئی۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اچھی طرح سن کر سمجھ کر اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے اور پوری انسانیت ہے، ان سب تک بات کو پہنچانے کی نیت سے ہم بات کو سنیں گے۔ اب پورے عالم میں کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہیں، تو چھوٹی سی عمر میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا کیا راستہ؟
کا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں انتھک محنت کر کے وہاں تک اور ان تک پہنچنا، اور جو رہ گئے ہیں ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا یہ صحیح رخ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا یہی رخ اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم اور ساری انسانیت اور قیامت تک کا زمانہ تھا کہ آپ کی محنت کا میدان ہی اتنا بڑا کام دے کر کے آپ کو بھیجا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں آپ کو اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے تھے اس کے لیے انتھک محنت فرمائی اور پورے حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورے عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو آپ اس علاقے میں کام کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا۔ 23 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ بنے جو آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے اور آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اس لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ فرمایا یہ دن کے شہ سوار ہیں، دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے تھک کے مٹ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق تو ادا نہیں۔ فرمایا بسام بالنہار وبکاء باللیل۔ فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا۔ دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کی اکثر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے میں اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا یہ آپ کی رات ہے یا آپ کا دن ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ تو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے آدمی تیار کرنا، بانجھ بن کر نہیں بننا کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنائے۔ اس لیے آدمی تیار کرنا۔ پھر صحابہ نے تابعین تیار کیا، تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین تیار ہوئے، پھر اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ ان کے ہاتھوں چلایا، اور ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں انسان بنے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور آدمی بنانا، کرنا اور آدمی بنانا۔ اس لیے یہ پوری یہ نیت کر کے سارا مجمع بیٹھے کہ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح کریں گے، اور پوری دنیا میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے انشاءاللہ مریں گے۔ کہ بھائی سارا مجمع یہ نیت کرتا ہے، اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ اوبس کی
مختصر بیان وبس کې وبو وبخیر هو دا 2 غنټه بیان کې مولانا عبدالرحمن سے بمبئی والا دی ہاں دا 2 غنټه بیان کې کوم دی ولا دا انډیا دی بمبئی انډیا بزرگان دي دا انډیا نه راغلی دی اب بیگم دی انڈیا والا بیگم مولانا ابراہیم میرے صاحب محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے ہوگا گئی ہوا کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا ہے، اور یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور زندگی گزار کر کے آئے گا وہ ہمارے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت اجڑ جائے گی، اور اس کی آخرت کی ہر گھاٹی مشکل سے مشکل تر بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اللہ نے اس باب کو اور ان حالات کو رکھا ہے، اور انسانوں کے گزارے کے لیے رکھا ہے کہ ہر آدمی جس سبب کو اللہ نے اسے دیا ہے اس سبب میں حکم کا پابند بن کر کے زندگی گزارتا ہے یا اپنی خواہش پر زندگی گزارتا ہے۔ جو بھی حال اچھا یا برا آدمی پر آیا اس حال میں حکم کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے، اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے، سارے احکامات، سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آتے ہیں، اور خواہشات والا راستہ یہ فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا اور دنیا کے سارے غلط چلنے والے لوگوں کا راستہ یہ خواہشات والا راستہ ہے۔ ان سب نے اپنی زندگی کا مقصد خواہش کو بنایا تھا کہ ہماری خواہش پوری ہو جاوے۔ اس کے لیے کسی نے ملک کا راستہ لیا، کسی نے مال کا راستہ لیا، کسی نے تجارت کا لیا، کسی نے باغات کا لیا، کسی نے عہدے کا لیا، لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ ہماری خواہشات دنیا میں پوری ہو جائے۔ تو ایک راستہ خواہشات والا ہے، ایک راستہ حکم والا ہے۔ تو اللہ ہر انسان کو ان حالات سے گزار کر اور ان اسباب میں رکھ کر امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں اور حالات میں حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گا تو جس سبب میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس سبب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی بنا دیں گے، اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس حال میں حکم پورا ہو جائے گا تو حال میں حکم پورا کرنے کی برکت سے اللہ اس کے اس حال میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے، چاہے کتنا ہی بیماری کا حال ہو، چاہے تنگدستی کا حال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگدستی میں اور بیماری میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا سبب بدلوانے کی یا کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے، یہ حالات کو بدلوانے
بدلیں گے، بلکہ اس بات کی محنت ہے کہ جو جس سبب میں ہے اور جو جس حال میں ہے اس حال میں حکم کی پابندی کے ساتھ میں اور نبی کے طریقے کی پابندی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ میں جینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اور اس سبب میں اس کی زندگی بنا دے گی۔ اسی لیے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا دین تو دین ہے ہی ہے، اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی حکم کے راستے سے اور طریقے کے راستے سے، اور جس طرح عبادت پر انعامات ملیں گے ایسا ہی اپنے کھانے کمانے کی لائن پر بھی اور اپنے اچھے برے حالات پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے، شرط یہ ہے کہ حکم کا پابند بن جائے اور طریقے کا پابند بن جائے، اور نیت یہ بنائے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کرنے کو تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کی تجارت سے اس کی آخرت ایسی بنے گی کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ میں اللہ اس کو اٹھائے گا۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے لیکن حکم کا پابند بن کر کے کھیتی کرتا ہے، تو فرمایا کھیتی جب تک ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے اور کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس کھیتی کرنے والے کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک غریب آدمی ہے، روز مزدوری کرتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن مزدوری حکم کا پابند بن کر کے کرتا ہے، تو فرمایا شام کو جب تھک ہار کر کے یہ واپس آتا ہے اپنے گھر پر تو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے خزانے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے آتا ہے۔ اس کے سارے گناہ روز معاف ہوتے ہیں حکم پر محنت کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا ایک آدمی حاکم ہے اور حکومت انصاف کے ساتھ میں کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ کر رہا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کی سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اللہ کے سائے کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس سبب میں ہے اور جو مسلمان جس حال میں ہے اس حال میں اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر فرد امت میں اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو۔ اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی، اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو، اور اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور زندگی میں دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا۔ اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے۔ تو پورا دین میرے دوستو کیا ہے؟ پورے دین کی آسانی کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دو لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک کرنے کے لائن کے احکامات یہ ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔
کرنے کے کچھ کام کیے, کچھ کام چھوڑ دیے, بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے, کچھ چیزوں سے نہیں بچے, تو یہ ادھورا دین ہے. اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے, فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے, تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے. اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی, آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی. اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا, بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا, دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پاک کر دینا, اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا آئے, جو تقاضا آئے, اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا. یہ پورا دین ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں جیئیں گے, جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے, 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے, اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے, لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے, کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے, ارب پتی خرب پتی کو دیکھتا ہے, اور خرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہی مال ہے, باقی وہ ملک نہیں ہے. تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھتا ہے میں فقیر ہوں. 100 والا بھی فقیر ہے اور خرب پتی بھی فقیر ہے, محتاج ہے. اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کی عادت ہے, اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ تو میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. بہت سارے مسلمان تو صرف 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں. 3 وقت والے جمعہ والے کو دیکھتے ہیں, جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, اور جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ ان کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر کی جرائم میں مبتلا ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے, باقی ہم کوئی شرابی کبابی ہے. اور جو لوگ ادھر ادھر کے غلط کاموں میں ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے, تو کہتے ہم تو کلمے والے ہیں, ہماری جنت تو ہمارے لیے ہے, ان کے پاس تو کلمہ نہیں ہے, آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ. تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے. اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ جب تک دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ دیکھے, جب تک اس کا شمار شاکرین اور صابرین میں سے نہیں ہو سکے. اور اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں, صبر اور شکر. اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے, ایک شکر کا اور ایک صبر کا. تو شاکرین میں سے اور صابرین میں سے بننے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہر حال میں دیکھنا, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا. اور ہمارا ایک نمونہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. قیامت تک حق کے سمجھنے کا یہی معیار ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے, اور دیکھ کر اپنی زندگی کی دینداری کو ان کی دینداری سے ملایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ محنت اس بات
علیہ وسلم والی زندگی کو اور صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جینا اور مرنا شروع کرے تاکہ آدمی کی کمی کا پتہ بھی چلتا رہے اور اس کی تکمیل بھی ہوتی رہے. اور اگر کبھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ محنت کی برکت سے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کاملین میں اٹھائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا. اس میں ندامت پیدا ہوئی کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا